ان کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے انہیں کسی کی پرواہ نہ ہو۔ ان کے انداز میں ایک قسم کی رونق اور فرعونیت پائی جاتی ہے۔ ایسے افراد میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی شخصی عیب میں مبتلا ہوتے ہیں، گویا وہ ایک نفسیاتی پیچیدگی کے تحت دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور نظر اندازی کا رویہ اپنا لیتے ہیں۔ اس عورت کا شمار بھی انہی افراد میں ہوتا تھا۔ سب چہرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے، تاہم اس عورت کی صورت واجبیت سے ہانسی گری ہوئی تھی۔ دولت کی لیپا پوتی سے اس نے اپنی شخصیت کی حامی کو چھپانے کی پوری صحیح کر رکھی تھی، لیکن ہاتر ہوا کامیابی نہیں حاصل کر پائی تھی۔ اس کے صاحب ثروت ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ خوشبو میں لپٹی ہوئی میرے دفتر میں داخل ہوئی اور چاروں جانب ایک تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بعد پوچھا، آپ کس قسم کے وکیل ہیں؟ یہ ایک خلاف معمول اور عجیب و غریب سوال تھا۔ اس خاتون نے رسمی الیکس لیگ کو غیر ضروری جانتے ہوئے براہ راست مجھے کمرۂ امتحان میں بٹھا دیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا یہ انداز کسی طور بھی مستحسن نہیں گردانا جا سکتا تھا، لہٰذا مجھے بھی ناگوار محسوس ہوا۔ میں نے اسی کا لہجہ لوٹاتے ہوئے سوال کیا، آپ کے نزدیک وکلا کی کتنی اقسام ہیں؟ میرے الفاظ سے ہویدہ برہمی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، آپ تو برا مان گئے۔ کسی نارمل انسان کو اسی رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، بری بات پر برہم اور اچھی بات پر خوش ہونا عین فطری عمل ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس نے جھمتے ہوئے انداز میں کہا، جس میں خجالت دور دور تک نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں۔ میں نے اپنے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا، اور مجھے بتائیں آپ کو کس قسم کا وکیل درکار ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور پیور لیدر اٹالین بیگ کو میز پر رکھنے کے بعد ایک کرسی سنبھال لی، پھر اپنے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، پبلک ڈیلنگ سے واسطہ ہے، ہر قسم کے تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل کے پاس لوگ وکالت کروانے آتے ہیں، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ مجھے بھی ایک کیس کے سلسلے میں آپ کی خدمات درکار ہیں، لیکن ابھی تک تو میری قسم کا تعین نہیں ہوا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں دراصل یہ جاننا چاہتی تھی آپ کس قسم کے کیس ڈیل کرتے ہیں، دیوانی یا فوجداری؟ دونوں طرح کے، میں نے کہا، خصوصاً فوجداری اور عموماً دیوانی۔ آپ کے کیس کی نوعیت کیا ہے؟ فوجداری، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ایک قتل کا کیس ہے جس میں پولیس نے ایک بے گناہ کو اندر کر رکھا ہے۔ اندر مطلب؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے حوالات میں، اس نے وضاحت کی، اور اگر اس کی ضمانت کے لیے چارہ جوئی نہ کی گئی تو جوڈیشل ریمانڈ پر سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے گا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس نے کیس کی تفصیلات سے پہلے اپنے بارے میں بتانا ضروری سمجھا۔ اس عورت کا نام فیروزہ معلوم ہوا، عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ شکل و صورت کا بار بار ذکر کرنا مناسب نہیں۔ وہ سوسائٹی آفس کے نزدیک ایک بنگلے میں رہتی تھی۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، بوڑھی والدہ اور چھوٹا بھائی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ذرائع آمدنی میں 2 فلیٹ تھے جن کا اچھا خاصا کرایہ آ جاتا تھا۔ ازیں علاوہ اندرون سندھ میں اس کے والد کی 40 ایکڑ زرعی زمین تھی جس پہ فش فارم بھی بنا ہوا تھا۔ فارم اور زمین سے اچھی خاصی رقم آ جاتی تھی۔ اس کے انتظام و انصرام کے لیے اس نے ایک قابل اعتماد مزارع رکھا ہوا تھا جو ہر ماہ کراچی آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتا۔ اپنے تعارف سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بتایا، سعید بے گناہ ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ یہ قتل اس نے نہیں کیا، وہ تو اتنا رقیق القلب ہے کہ ایک چیونٹی کو مارنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ فریدہ کا قتل کوئی اور ہی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ فریدہ نامی مقتول سعید کی گھریلو ملازمہ تھی جس کے قتل کے الزام میں وہ اس وقت تھانے میں بند تھا۔ میں نے فیروزہ کی اس کیس میں دلچسپی کے پیش نظر سوال کیا، آپ ملزم سعید کی کوئی قریبی رشتہ دار ہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا، سعید سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ پھر آپ مقتول سے کوئی تعلق رکھتی ہوں گی؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر بات کیا ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، آپ اسے انسانی ہمدردی کہہ لیں۔ میں چاہتی ہوں سعید اس کیس میں باعزت بری ہو جائے۔ انسانی ہمدردی آج کل ان کا ہوتی جا رہی ہے، میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس دنیا میں ابھی انسانیت باقی ہے۔ بہرحال میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ کیسی یقین ہے کہ ملزم سعید بے گناہ ہے؟ میرا دل اس کی گواہی دے رہا ہے، فیروزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خاتون عدالت دل کی آواز پر کان نہیں دھرتی، وہاں ملزم کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ٹھوس دلائل اور ناقابل تردید ثبوت پیش کرنا پڑتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں پیسہ خرچ کروں گی، آپ ثبوت اور دلائل تلاش کریں، اس طرح مل جل کر ہم سعید کو بچا لیں گے۔
میں آپ کی فیس کے ساتھ ساتھ تمام عدالتی اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ ظاہر ہے یہ سب تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، ایک بات بتا دوں، میں اپنی فیس ایڈوانس میں لیتا ہوں، ایڈوانس اور کیش ہی دوں گی۔ وہ اپنا قیمتی بیگ کھولتے ہوئے بولی، پھر میری فیس کے بارے میں استفسار کیا۔ میں نے اسے فیس کی رقم بتائی۔ اس نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی میں سے کچھ رقم نکال کر میری جانب بڑھا دی اور کہا، آپ کی فیس کے علاوہ میں 3000 روپے اضافی دے رہی ہوں۔ یہ رقم عدالت کے ابتدائی اخراجات کے لیے ہے، مزید ضرورت پڑی تو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ اتنا کہہ کر رکی، پھر رقم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ گن لیں۔ میں اس کے ہاتھ ہی میں رقم کو گن چکا تھا، لہٰذا میں نے ان نوٹوں کو اپنی میز کی دراز میں ڈالا اور فیس کی وصولی کی رسید لکھ کر فیروزہ کو دے دی۔ آپ بہت ہوشیار وکیل ہیں، لگتا ہے آپ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہوں گے۔ اس کا اشارہ رقم کے شمار کی طرف تھا۔ میں نے کہا، چڑیا اڑتی ہو یا بیٹھی ہوئی ہو، اس کے پروں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں آتا، اور جانوروں کا علم اتنا ترقی کر چکا ہے کہ ہر پرندے کے پروں کو شمار کیا جا چکا ہے۔ جب آپ گڈی میں سے نکالنے سے قبل رقم کو گن رہی تھیں تو یہ نیک کام میں نے آپ کے ساتھ ہی کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے خاصی متاثر نظر آنے لگی، امید بھرے لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے آپ سعید کو ضرور رہا کرا لیں گے۔ میں بالکل صحیح جگہ پر آئی ہوں۔ میں ہاتھ میں لیے ہوئے ہر کیس کو جیتنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، بیگ صاحب، اس کیس کے سلسلے میں آپ کو ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے کچھ پوچھے بغیر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو اس نے کہا، میں بھی ہائڈ دی سین رہنا چاہتی ہوں۔ سعید کو کسی طرح معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کی رہائی کے لیے کوئی چارہ جوئی کر رہی ہوں۔ آپ اگر اسے سچی ہمدردی کر رہی ہیں تو سامنے آنے میں کیا قباحت ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں کس کی ایما پر اس کی وکالت کر رہا ہوں، اسے جواب دینا بلکہ مطمئن کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے اطمینان کے لیے آپ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی محفوظ چال چل سکتے ہیں۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، آپ کسی رفاہی ادارے کا حوالہ دے سکتے ہیں جو انسانی ہمدردی کے ناطے لوگوں کو قانونی مدد فراہم کرتا ہو۔ میں معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی، بیگ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ کسی وقت سعید کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ وہ اپنے کیس کی پیروی کے لیے ایک چھوڑ 10 وکیل کرنے کی استطاعت رکھتا تھا، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ مجھے یقین ہے اس وقت وہ عدالت کے فراہم کردہ وکیل صفائی پر قناعت کرنے پر مجبور ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسا بودا سرکاری وکیل استغاثہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، جس کے نتیجے میں سعید بے گناہ بے قصور موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ عدالت کے فراہم کردہ تمام وکیل بودے اور پھسپھسے ہوتے ہیں۔ آپ وکیل ہیں، اس لیے وکیلوں کی مخالفت برداشت نہیں کریں گے۔ وہ معتدل لہجے میں بولی، سعید کو اپنی طرف سے بے خبر رکھنے میں ایک اور مصلحت بھی پوشیدہ ہے۔ دراصل سعید بہت ہی حساس اور ٹچی آدمی ہے۔ اگر کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ میں اس کی مدد کر رہی ہوں تو وہ بدک جائے گا، اس طرح سارا کیس بگڑ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے سعید آپ سے خفا ہے۔ میں نے ایک منطقی بات کی، ورنہ برے وقت میں دوستوں کی مدد لینے سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ وہ تنبیہی انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، آپ کی بات کو میں پوری طرح رد نہیں کروں گی، تاہم یہ بھی کہوں گی کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں، بس یوں سمجھ لے کافی عرصے سے ہمارے درمیان وہ تعلق نہیں رہا جو ماضی میں کبھی ہوا کرتا تھا۔ سعید انتہائی خوددار اور مضبوط ارادے کا مالک ہے۔ اگر اسے احساس ہو گیا کہ میں اس کی رہائی کے لیے لمبی چوڑی رقم خرچ کر رہی ہوں تو معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے فیروزہ کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، آپ لوگوں کے بیچ کیا معاملہ ہے؟ مجھے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر یہ معاملہ کسی بھی طور موجودہ کیس سے متعلق ہے تو بھی بتا دیں۔ اپنے وکیل سے صاف گوئی کا مظاہرہ کرنے والے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہیں، میں نے آپ سے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ وہ پروسوک لہجے میں بولی، ہمارے معاملے کے اثرات کسی بھی طرح اس کیس پر نہیں پڑیں گے۔ میں سعید کی سچی خیر خواہ ہوں۔ اگر اس موقع پر میں نے اس کی مدد نہ کی تو وہ اس مصیبت سے نکل نہیں پائے گا۔ سعید کو اگر سزا ہوگی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میرے پاس اور کوئی راہ نہیں ہے، میں درپردہ رہ کر ہی اس کی خیر خواہی کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی میں نے سن رکھا ہے کہ کسی کے کام اس طرح ہو کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے اور یہی اعلیٰ ظرفی بھی ہے، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، اس کیس میں جو ابتدائی نازک مرحلہ آئے گا اس میں آپ خود کو کس طرح پوشیدہ رکھ سکیں گی؟ کون سا نازک مرحلہ؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ملزم کی ضمانت کا مرحلہ۔ وہ تشویشناک انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ملزم کی ضمانت کے سلسلے میں آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ کی حیثیت اس کیس میں مدعی کسی ہے، ضمانت یا ضمانتی کا بندوبست آپ ہی کو کرنا ہوگا، چنانچہ آپ کو سامنے آنا ہوگا۔ ضمانت یا ضمانتی سے آپ کی کیا مراد ہے؟
شخصی ضمانت کو ضمانتی یا ضامن بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے رسانیت سے کہا جبکہ معتبر شخص ضمانت نہ ہونے کی صورت میں سکہ رائج الوقت چلتا ہے۔ ضمانت کے ضمن میں عدالت ایک بھاری رقم کا بانڈ بھرواتی ہے۔ اگر آپ منظر عام پر نہیں آنا چاہتی تو وہ رقم آپ کو فراہم کرنا ہوگی۔ یہ تو میں کر سکتی ہوں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن اس صورت میں بھی سعید آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ ہاں، اس بات کے تو روشن امکانات ہیں، میں نے کہا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، بس تو پھر یہ طے ہو گیا کہ اس مسئلے کا کوئی مناسب سا حل بھی آپ ہی نکالیں گے۔ میں آپ کی مطلوبہ رقم ادا کر دوں گی اگر کسی ڈمی کو سامنے رکھ کر عدالتی کارروائی نپٹا لیں گے۔ سعید کو یہی تاثر دیا جائے کہ کسی بہت بڑے فلاحی اور رفاہی ادارے نے اسے سپورٹ کیا ہے۔ آپ کی ڈمی اس فرضی ادارے کے نمائندے کا کردار ادا کرے گی۔ یہ سب ہو جائے گا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، لیکن میں نے کچھ سوچ کر جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، آپ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہوں، یہ آپ کا اضافی کام شمار ہوگا جس کے لیے میں علیحدہ سے ادائیگی کروں گی۔ کہتے ہیں خود اپنے قدموں سے چل کر آنے والے رزق کو لات نہیں ماننا چاہیے۔ میں ہرگز اضافی رقم کا مطالبہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن فیروزہ نے اپنی زبان سے پیشکش کر دی تو اسے ٹھکرانا بھی کفران نعمت کے کھاتے میں جاتا، لہٰذا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کافی سمجھدار خاتون ہیں۔ یہ ایک ایسا ریگولر جملہ تھا جس سے کوئی بھی مفہوم ماخذ کیا جا سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ آج ہی تھانے میں سعید سے ملاقات کر لیں۔ مجھے جو باتیں معلوم تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، باقی تفصیل سعید سے مل جائے گی۔ ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد پولیس عدالت میں چالان پیش کرے تو آپ کو ضمانت کے لیے پیش قدمی کرنا ہوگی۔ میں چاہتی ہوں اس وقت تک آپ پوری طرح تیاری کر لیں۔ میں نے کہا، آپ سے آئندہ ملاقات کب اور کیسے ہوگی؟ میں 1-2 روز میں آپ سے خود رابطہ کروں گی۔ اچھی بات ہے، میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ خدا حافظ کہہ کر میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا انداز ہمدردی مجھے پوری طرح ہضم نہیں ہو سکا تھا۔ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے والی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن فیروزہ کے رویے اور باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جیسا نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی اس سے آگے بھی بہت کچھ تھی۔ اس کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں اچھا خاصا تجسس جاگ اٹھا تھا، اور جانے کیوں لاشعوری طور پر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے بارے میں کسی حد تک غلط بیانی سے کام لیا ہوگا۔ زرعی اراضی اور فش فارم والے قصے کی تصدیق میں نہیں کر سکتا تھا۔ 2 فلیٹ سے حاصل ہونے والا کرایہ، سوسائٹی آفس کا بنگلہ اور بوڑھی والدہ، 2 چھوٹے بھائی کے ہمراہ زندگی گزارنا، یہ سب ایسی باتیں تھیں جو درست بھی ہو سکتی تھی اور عین ممکن تھا اس میں ہیر پھیر بھی ہو۔ یوں منفی انداز میں سوچنے کی ایک وجہ اور تھی، اور وہ وجہ تھی فیروزہ کا پہلا تاثر۔ اسے دیکھ کر اس کے اولین رویے کا نظارہ کرنے کے بعد میں اندر سے تھوڑا سا کھچ سا گیا تھا۔ آپ اسے محتاط روی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، حالانکہ بعد کی گفتگو میں فیروزہ نے کسی قسم کی رونت یا اکڑ دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہمارے درمیان نارمل اور معمول کی بات چیت ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ پہلا تاثر ابھی تک پوری طرح میرے ذہن سے زائل نہیں ہو سکا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا سرے سے ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، میں کسی قسم کے وہم میں مبتلا ہو گیا ہوں، مگر یہ بات طے تھی کہ اگر یہ میرا وہم نہیں تھا تو پھر جلد یا بد دیر فیروزہ کی ذات میرے سامنے عیاں ہونے والی تھی۔ میرے ذہن میں اس کے حوالے سے ایک پھانس سی پیوست ہو گئی تھی جو شعوری اور لاشعوری طور پر اس کے بارے میں جاننے کے لیے اکسا رہی تھی۔ میں نے فیروزہ کو ذہن سے جھٹکا اور اگلے ملاقاتی کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ فیروزہ کی زبانی ملزم سعید کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوئی تھی، خاص طور پر گھریلو ملازمہ مقتولہ فریدہ کے سلسلے میں اس نے زیادہ وضاحت نہیں کی تھی۔ وہ وقوعہ کے حوالے سے تفصیلاً زیادہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے بار بار اس بات پر زور دیا تھا کہ سعید بے گناہ ہے، اس نے فریدہ کو قتل نہیں کیا۔ اپنے اس موقف کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں تھا۔ اگر ملزم قاتل نہیں تھا تو پھر فریدہ کو کس نے قتل کیا؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ سعید کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹارگٹ سامنے رکھنا ضروری تھا جو قاتل کی تعریف، تفصیل اور تعویل پر پورا اترتا ہو۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ سعید بھاری تن و توش کا مالک اور خبرو شخص تھا۔ اس کی عمر 45 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ صنف مخالف کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتا تھا۔ اس وقت وہ حوالات کے ننگے فرش پر اکڑوں بیٹھا قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کر رہا تھا۔ میں نے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس تک رسائی حاصل کر لی۔ جب کانسٹیبل نے آ کر اسے بتایا کہ کوئی وکیل صاحب ان سے ملنے آئے ہیں تو اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ میں نے پرمانی انداز میں کانسٹیبل کو دیکھا اور سر کی جنبش سے مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا میں ملزم سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل سمجھدار تھا، لہٰذا وہاں سے ٹلنے سے قبل اس نے حریصانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں بھی اس کی نگاہ میں پوشیدہ مطلب سمجھ گیا۔ میں نے ہپ پاکٹ سے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے 50 روپے کا ایک نوٹ برآمد کرنے کے بعد اسے کانسٹیبل کی جانب بڑھا دیا اور بڑی فراخ دلی سے کہا، جاؤ تم بھی کیا یاد کرو گے۔
وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور کچھ یاد کرنے کے بہانے وہاں سے چلا گیا۔ میں ملزم کی جان متوجہ ہو گیا۔ سعید، میں تمہارا وکیل ہوں، تمہیں اس جھوٹے مقدمے سے نجات دلاؤں گا۔ تم وکالت نامے پر دستخط کر دو۔ میں نے وکالت نامہ اور قلم اس کی جانب بڑھا دیے۔ اس نے دستخط کرنے سے پہلے استفساریہ نگاہ سے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ آپ سرکاری وکیل ہیں؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ ایک معروف رفاعی ادارے نے تمہارا کیس لڑنے کے لیے میری خدمات حاصل کی ہیں۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ کیا ہمارے یہاں کے فلاحی اور رفاعی ادارے ایسے بے لوث اور نیک کام بھی کرتے ہیں؟ میں نے تو سن رکھا ہے یہ صرف نام کے فلاحی ہوتے ہیں، ورنہ ان کے کرتا دھرتا ایسے اداروں کی آڑ میں اپنا بزنس چمکاتے ہیں۔ وہ کسی کی فلاح و بہبود کے بجائے اپنا پیٹ اور گھر بھرتے ہیں۔ ثابت ثروت اور مخیر حضرات سے ڈونیشن کے نام پر بڑی بڑی رقوم کے چیک وصول کیے جاتے ہیں اور خدمت خلق کی بجائے خدمت خلق پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا بھی ہوتا ہو، میں نے کہا، لیکن جس طرح پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اسی طرح تمام فلاحی ادارے بھی یکساں نہیں ہوتے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جناب یہ ٹھیک ہے پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر انگوٹھا ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے تو سب ایک جان نظر آتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جو مالدار لوگ ایسے اداروں کی مالی معاونت کرتے ہیں وہ ان رقوم کے بدلے اداروں سے غلط قسم کے مفاد بھی اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ غلط قسم کے مفادات کی تفصیلات بیان کرنے لگا۔ میں نے اس غیر متعلق اور ترش موضوع کو سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، مسٹر سعید، میں جس رفاعی ادارے کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں وہ ویسا نہیں جیسا تم نے سن رکھا ہے۔ ہم ایک ساتھ مل کر چلیں گے تو رفتہ رفتہ تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ میری بات سے جزوی طور پر قائل دکھائی دینے لگا اور خاموشی سے وکالت نامے پر دستخط کرنے کے بعد بولا، کہیں ایسا تو نہیں کیس سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اس رفاعی ادارے کی جانب سے ایک لمبی چوڑی رقم کا بل بھیج دیا جائے جو مجھے ایک مقررہ تاریخ تک ادا کرنا ہو؟ سعید کی آنکھوں میں تشویش بھری پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، تمہیں اس سلسلے میں چنداں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادارہ تمہاری جو بھی مدد کرے گا وہ بے لوث ہوگی۔ ادارہ میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کے علاوہ تمہاری ضمانت کا بھی بندوبست کرے گا۔ کیا میں اس نیک مقاصد کے حامل ادارے کا نام جان سکتا ہوں؟ اس کی فکر اور تشویش اب اطمینان میں بدل رہی تھی۔ یہ ادارے کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے سوری۔ وہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے مزید کہا، اب تم تمام اندیشوں کو ذہن سے جھٹک کر مجھے اصل واقعے کے بارے میں بتاؤ، وقت بہت کم ہے۔ وہ کانسٹیبل کسی بھی لمحے اپنی حریص صورت کے ساتھ یہاں نمودار ہو جائے گا۔ واقعہ بہت ہی سادہ ہے، اس نے کہا، میں نے فریدہ کو قتل نہیں کیا۔ وہ تو مجھے بھی یقین ہے۔ میں نے اس کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ وقوعہ کے روز کیا ہوا تھا؟ وہ بتانے لگا، وقوعہ کے روز میں حسب معمول تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ محمود آباد میں ہے اور نوکری بندر روڈ پر۔ میں اسٹور پر پہنچا اور کام شروع کیے ابھی 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ گھر سے فون آ گیا۔ فون گھر کی ملازمہ فریدہ نے کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی نیلم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، لہٰذا میں فوراً گھر پہنچوں۔ میں نے اسٹور کے مالک کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اور بھاگم دوڑ گھر پہنچا اور یہاں آ کر ایک عجیب و غریب صورتحال سے واسطہ پڑا۔ فریدہ کی نیم برہنہ لاش ایک کمرے میں پڑی تھی اور گھر میں نیلم کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فریدہ کا لباس کئی جگہ سے کھلا ہوا تھا اور اس کی حالت سے لگتا تھا زبردستی اسے برہنہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو کسی کے مذموم عزائم کی عکاس تھی۔ اس واہیات صورتحال نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ پہلے چند منٹ تک تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حواس جیسے مختل اور عقل خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ جب ہوش و حواس بجا ہوئے تو میں نے آس پڑوس والوں سے نیلم کے بارے میں استفسار کیا۔ ایک پڑوسی کی بیوی نے بتایا کہ وہ میرے اسٹور پر گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے جب نیلم کے اسٹور جانے کا سبب جاننا چاہا تو کوئی معقول بات سامنے نہ آ سکی۔ پڑوسن سے صرف یہی معلوم ہوا کہ نیلم کسی ایمرجنسی میں گھر سے نکلی تھی۔ سعید کے بیان کے مطابق وہ بندر روڈ پر واقع ایک بڑے میڈیکل سٹور پر بحیثیت سیلز مین ملازمت کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ چند ماہ پہلے اس کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ اس کے پاس ادویہ کی سپلائی کی ایک ایجنسی تھی، کاروبار خوب چمک رہا تھا، لیکن پھر سب کچھ آنن فنن تباہ و برباد ہو گیا۔ ٹھاٹ باٹ جاتے رہے اور وہ ایک میڈیکل سٹور پر ملازمت کے لیے مجبور ہو گیا۔ سعید کے حالات کے بارے میں فیروزہ نے بھی مجھے کافی کچھ بتایا تھا۔ سعید نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا، لیکن اس کے مالی اور کاروباری حالات میں تبدیلی کا موجودہ کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں اس کے ذکر سے اجتناب برتتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ قارئین بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ کاروبار کی دنیا میں اس نوعیت کے اپ سیٹ اور سیٹ اپ کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ بعض اوقات انسان راتوں رات ترقی کر کے بہت اوپر پہنچ جاتا ہے اور کبھی سعید کی طرح فلک کے منظر سے ٹوٹ کر زمین بوس ہو جاتا ہے۔
میرے استفسار پر سعید نے مزید بتایا کہ کچھ دیر بعد اس کی بیوی نیلم بھی واپس لوٹ آئی اور گھر میں ملازمہ کی برہنہ لاش دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اس واقعے کے بارے میں سعید سے الٹے سیدھے سوال پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے سعید کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ وہ اس بات پر ڈٹا رہا کہ وہ ملازمہ کے ایمرجنسی فون پر بھاگا بھاگا گھر پہنچا تھا، اور نیلم مصر رہی کہ میڈیکل سٹور ہی سے آنے والے فون پر وہ دوڑی دوڑی وہاں پہنچی تھی۔ دونوں کا موقف ایسا تھا کہ تکرار اور بحث کے درجنوں دروازے کھل گئے۔ گھر میں ایک لاش پڑی تھی اور وہ خود کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بساط بھر زور لگا رہے تھے۔ ان کی اسی گوہا چھیچی کے دوران میں کسی نے پولیس اسٹیشن فون کر کے قتل کی اطلاع دے دی۔ کچھ دیر بعد پولیس والے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ حالات و واقعات اور نیلم کی زبان درازی سے پولیس والوں نے پتہ نہیں کیا نتیجہ اخذ کیا کہ سعید کو گھریلو ملازمہ فریدہ کے قتل کے الزام میں اٹھا کر تھانے لے گئے۔ پولیس کے بیان کے مطابق سعید نے فون کے ذریعے اپنی بیوی نیلم کو گھر سے ہٹایا اور موقع غنیمت جانتے ہوئے فریدہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ وہ جب ملزم کی خواہش کی تکمیل کے لیے تیار نہیں ہوئی تو ان میں ہاتھا پائی ہوئی ہوگی، جس کے نتیجے میں مقتولہ کا لباس متعدد مقامات سے پھٹ گیا اور وہ نیم برہنہ ہو گئی۔ اسی دوران میں ملزم نے پڑوسیوں کے ڈر و خوف کی وجہ سے فریدہ کو قتل کر دیا تاکہ وہ اس کی ناکام کوشش کا چرچا نہ کر سکے۔ وہ فریدہ کی زبان بند کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کی بیوی بھی واپس آ گئی اور پھر ان دونوں میں بحثم بحثی ہونے لگی۔ اسی وقت کسی پڑوسی نے پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ یہ عجیب و غریب حالات و واقعات تھے۔ میں سعید کی کتھا سنتے ہوئے مسلسل اس کی آنکھوں میں تکتا رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ فریدہ کے فون پر سٹور سے نکل کر سیدھا گھر پہنچا تھا۔ وہ اپنی گھریلو ملازمہ کی آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اسی ملازمہ کو سعید کے گھر پہنچنے سے قبل قتل کر دیا گیا۔ شواہد سے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی نے فریدہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تھی، بلکہ زبردستی کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کا لباس بری طرح مجروح ہوا تھا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ سعید کا گھر کسی جنگل یا بیابان میں واقع نہیں تھا کہ فریدہ کو اس طرح ہراساں کیا جاتا رہا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ ایک بھرے پورے محلے میں رہتا تھا۔ بیان شدہ صورتحال میں فریدہ کو یقینی طور پر اپنے بچاؤ کے ساتھ ساتھ چیخنا چلانا چاہیے تھا۔ اپنے پڑوسیوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی جان متوجہ کرنا اس کا عین فطری رد عمل ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب کڑی تحقیق کے بعد ہی سامنے آ سکتا تھا۔ ابتدائی معلومات میں مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ فریدہ کی عزت محفوظ رہی تھی، اس کے ساتھ کسی قسم کا جبر نہیں ہوا تھا، اور یہ کہ اس کی موت سر کے عقبی حصے میں لگنے والی کسی گہری چوٹ کے سبب واقع ہوئی تھی۔ جائے واردات پر خون کے متعدد دھبے بھی دیکھنے کو ملے تھے، جن کی حالت بتاتی تھی کہ وہ فریدہ کے سر کے عقبی حصے سے خارج ہونے والا خون ہی تھا۔ میں مزید کچھ دیر تک سعید سے کرید کر اس واقعے کے گرد و پیش کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی کارآمد اور مفید بات سامنے نہ آ سکی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں اسے دوسری طرف لے آیا اور پوچھا، پولیس والوں کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ ابھی تک تو ناصحانہ ہے، وہ بدلی سے بولا۔ ناصحانہ؟ کیا مطلب؟ مجھے پیار محبت سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں اقبال جرم کر لوں۔ بصورت دیگر وہ سختی برتنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور سختی برت کر وہ تمہارا اقبالی بیان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ میرا انداز چونکہ سوالیہ تھا، اس لیے جواباً اس نے کہا، میں نے پولیس والوں کے تفتیشی طریقہ کار کے بارے میں بہت سی رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں سن رکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پتھر کو بھی بولنے پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، تم نے کچھ زیادہ غلط بھی نہیں سن رکھا۔ پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کس سلسلے میں جناب؟ وہ الجھی ہوئی صورت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کس طرح اقرار جرم کرو گے، شرافت سے یا مار کھا کر؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، میں نے سسری انداز میں کہا۔ جو تمہیں سہل لگے وہ راستہ اختیار کرنا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چلان تو پیش کرنا ہی ہے۔ ان کی تفتیش کے نتیجے میں اگر تم ملزم نہیں ٹھہرو گے تو ان کی ساری محنت عکارت جائے گی۔ اقبال جرم تو وہ تم سے ضرور کروائیں گے۔ اس سلسلے میں خود ساختہ اقبالی بیان پر تمہارے دستخط ہی کافی ہوں گے۔ پولیس کو اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے 101 راستوں کا علم ہے، اس نے کہا۔ میری معلومات کے مطابق پولیس کی تحویل میں دیا گیا کوئی بیان عدالتی سطح پر معتبر اور حتمی نہیں سمجھا جاتا۔ ملزم جج کے روبرو اس بیان سے انحراف کر سکتا ہے۔ تمہاری معلومات بالکل درست ہیں، میں نے کہا۔ ملزم صحت جرم سے انکار کا حق رکھتا ہے۔ پولیس کسٹڈی میں دیے گئے بیان کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ وہ مطمئن انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ فیروزہ نامی کسی عورت کو جانتا ہے، تو ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے مزید 2-4 سوالات کیے اور تھانے کے حوالاتی حصے سے باہر آ گیا۔ جب میں تھانہ انچارج کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا تو خود بخود میرے پاؤں رک گئے۔
جب میں یہاں آیا تھا تو تھانے دار موجود نہیں تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا دو چار باتیں اس سے بھی ہو جائیں۔ اس دوران میں اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی، لہٰذا میرے قدم اس کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ آؤ آؤ وکیل صاحب، آؤ آؤ وکیل صاحب، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ تھانے دار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بعد ازاں تھانہ انچارج کا نام اسلم رانا معلوم ہوا۔ میں نے کہا جناب، میں راستہ بھول کر نہیں بلکہ سمجھ بوجھ کر یہاں پہنچا ہوں۔ آپ سنائیں ملزم کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ کون سا ملزم بھائی؟ وہ بے پرواہی سے بولا۔ یہاں تو حوالات بھری رہتی ہے۔ میں نے کہا میں اپنے موکل کی بات کر رہا ہوں، سعید، جسے آپ نے گھریلو ملازمہ فریدہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ اچھا، تو وہ آپ کا موکل ہو گیا ہے؟ وہ استہزائی انداز میں بولا۔ بھائی بڑی ترقی کر لی آپ نے۔ میری ترقی اور تنزلی کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بجائے اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں تو ہم دونوں کا وقت برباد نہیں ہوگا، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، وکیل صاحب، ہم تو ہر ملزم کو بڑے آرام سے رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے موکل کا انٹرویو کر لیا ہوگا، دیگر حوالاتیوں سے بھی جا کر پوچھ لیں۔ آپ ہمارے سلوک کو روا اور تسلی بخش پائیں گے۔ وہ بہت ہی گہرا بندہ تھا۔ مجھے یقین تھا وہ میری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے زج کرنے کے لیے وہ دانستہ مشرق کا جواب مغرب سے دے رہا تھا۔ اسے تھانے میں قدم رکھتے ہی نچلے عملے نے میری موجودگی اور عزائم کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ اب وہ بھولے بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رانا صاحب، میں اس سلوک کی بات کر رہا ہوں جو آپ لوگ چالان کی صورت میں ملزم کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے موکل کو آپ عدالت میں کتنی بلندی پر ٹانگنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ وکیل حضرات ہم پولیس والوں کے بارے میں اتنے بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی، ہم خواہ مخواہ کسی بے گناہ کو ٹانگتے ہیں اور نہ ہی کسی مجرم کو اتارتے ہیں۔ عدالت کی طرح تھانہ بھی انصاف فراہم کرنے کا ایک مرکز ہے۔ ہم سب لوگ ایک ہی نوعیت کا کام کرتے ہیں، پھر ہم مطعون اور آپ ممنون کیوں؟ ذرا اس کی تو وضاحت کر دیں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، رانا صاحب، جس بدگمانی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ ہم وکیل حضرات تک ہی محدود نہیں بلکہ عوام الناس بھی انہی خیالات اور نظریات کے حامل ہیں، لہٰذا اصولی طور پر یہ بدگمانی کی صحت پر پورا نہیں اترتی بلکہ اسے تجزیہ یا نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، آپ مطلب کی بات کریں۔ میری طنز بھری ترش و تلخ باتیں اسے ناگوار گزری تھیں۔ میں نے اس کی حالت کو دلی طور پر انجوائے کرتے ہوئے کہا، رانا صاحب، سچی اور مطلب کی بات تو یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں میرے بے گناہ موکل کے خلاف آپ کس قسم کا چالان تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے امید نہیں ہے کہ اس سلسلے میں آپ زبان کو زحمت دیں گے، اب تو کافی عقل مند وکیل ہیں۔ میں اس سلسلے میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، ویسے بھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں، اس کیس کی تفتیش سب انسپکٹر کر رہا ہے، ظاہر ہے چالان بھی وہی تیار کرے گا۔ آپ نے تو گویا اپنے سر سے اتار پھینکی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ایک دم بہت مصروف نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ اب مجھے وہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، رانا صاحب، میرا موکل سراسر بے گناہ ہے، اسے کوئی زیادتی کرتے ہوئے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ ان ملزموں کا بھی کوئی دین امان نہیں ہوتا، وہ چچڑے لہجے میں بولا، بالکل بے پیندے کے لوٹے کے مانند ہوتے ہیں۔ جب ہم تفتیش کرتے ہیں تو بڑی شرافت سے اقبال جرم کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ وکیل حضرات اس طرح ان کی پیٹھ ٹھوکتے ہو کہ عدالت میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیٹھ ٹھوکنے کا نتیجہ نہیں بلکہ آپ کے طریقہ تفتیش کے ثمرات ہیں۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، تفتیش کے نام پر ہونے والے تشدد کا خوف انہیں راہ دکھاتا ہے کہ یہ اقبال جرم کر کے اپنی جان بچا لیں، اور جب ہم انہیں انصاف دلانے کا وعدہ کرتے ہیں تو عدالت میں جا کر یہ صحت جرم سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کی کسٹڈی سے نکلتے ہی یہ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے بہت بڑے عذاب سے نجات مل گئی ہو۔ وہ بڑبڑاہٹ کے انداز میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا۔ میں اس کی باتوں پر توجہ دیے بغیر تھانے کی حدود سے باہر آ گیا۔ اس مغز ماری کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا، اس لیے وقت ضائع کرنا مناسب نہ تھا۔ پولیس اور وکلا کا پھڈا ازلی ابدی ہے، سب جانتے ہیں۔ آئندہ روز میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دفتر پہنچا تو فیروزہ کا فون آ گیا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں ہیلو کہا تو دوسری جانب سے پوچھا گیا، ہیلو بیگ صاحب، آپ نے مجھے پہچانا؟ جی پہچان گیا، میں نے پیشہ ورانہ خوش دلی سے کہا۔ رسمی الیکس لیک اور حال احوال کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ آپ نے سعید سے تو ملاقات کر لی ہوگی؟ اس کے لہجے سے خوش مزاجی ٹپکتی تھی۔ پچھلی ملاقات کے اختتام پر اس نے اس تاثر کو کافی حد تک زائل کر دیا تھا جو اسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں قائم ہوا تھا۔ اس کا موجودہ انداز یہ ظاہر کرتا تھا ابتدائی تاثر فیروزہ کی اداکاری کا رہن منت تھا، ورنہ وہ در حقیقت ایک زندہ دل اور خوش طبیعت عورت تھی۔ گویا پہلے وہ ایک خول میں تھی جو اب ٹوٹ چکا تھا۔
میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، نہ صرف تفصیلی ملاقات ہو گئی بلکہ میں نے اس سے وکالت نامہ بھی سائن کروا لیا ہے۔ وہ فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل موضوع پر آ گئی۔ آپ اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے مبنی بر مصلحت الفاظ میں کہا، کیس تو اس وقت مکمل شکل اختیار کرے گا جب عدالت میں باقاعدہ استغاثہ دائر کیا جائے گا۔ ویسے سر دست میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیس ایسا آسان بھی نہیں جیسا نظر آ رہا ہے۔ بھائی بیگ صاحب، اس کا انداز بے تکلفانہ ہو گیا، اگر یہ کیس سیدھا سادہ ہوتا تو پھر آپ جیسا مہنگا اور چوٹی کا وکیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے آپ اس کیس کو آسان بنائیں گے۔ ذرا رک کر اس نے اضافہ کیا، اور ہر قسم کی آسانی حاصل کرنے کے لیے رقم میں فراہم کروں گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ سراہنے والے انداز میں بولی، پھر پوچھا، سعید نے اس بات پر کسی شک و شبے کا اظہار تو نہیں کیا کہ اس کے کیس کی پیروی کے لیے کسی فلاحی ادارے نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں؟ شک تو نہیں، البتہ اس نے خاصی حیرانی اور بے یقینی ظاہر کی تھی۔ میں نے کہا، وہ اس قسم کے اداروں اور مراکز کو فراڈ اور جرائم کی آڑ سمجھتا ہے۔ بہرحال میں نے بڑے مستحکم انداز میں سے باور کرا دیا ہے کہ یہ رفاعی ادارہ خالصتاً نیک نیتی کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، وہ ستائشی لہجے میں بولی۔ آئندہ بھی آپ نے اس رفاعی ادارے ہی کو پروجیکٹ کرنا ہے۔ میں پس پردہ رہنا چاہتی ہوں۔ اگر سعید کو ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی کہ میں خفیہ طریقے سے اس کی مدد کر رہی ہوں تو وہ یہ مدد لینے سے انکار کر دے گا اور معاملہ الٹ کر رہ جائے گا۔ یہ بات وہ پہلی ملاقات میں بھی 2-3 مرتبہ کہہ چکی تھی۔ اس کا یہ انداز خاصا مشکوک اور پر اسرار تھا۔ فیروزہ کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک چبھن سی تھی۔ یہ اچھا موقع تھا، لہٰذا میں نے پھانس نکالنے کا فیصلہ کیا اور فیروزہ سے استفسار کیا، آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے سعید آپ کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کسی بھی طور آپ کا احسان لینے کو تیار نہیں۔ بالکل یہی حقیقت ہے، وہ تائیدی انداز میں بولی، اسی لیے تو میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ میں نے فیروزہ کا حوالہ دے کر سعید سے ایک سوال کیا تھا، لیکن اس نے اس سلسلے میں کسی قسم کی واقفیت سے انکار کر دیا تھا۔ اگر وہ فیروزہ کو جانتا تھا تو پھر انکار کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اگر واقعی وہ فیروزہ سے واقف نہیں تھا تو پھر فیروزہ کے اصرار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب تھا ان دونوں میں سے کوئی ایک چکر بازی سے کام لے رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ دونوں ہی راست ہوں۔ بات چکر بازی تک پہنچی تو میں فیروزہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کسی مصلحت کی بنا پر پردہ پوشی سے کام لے سکتی تھی، سعید کی ایسی کوئی مجبوری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر فیروزہ کا مدد کرنے کا انداز بھی خاصا مبہم اور سمجھ میں نہ آنے والا تھا۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ اس سلسلے میں فیروزہ سے استفسار کروں، لیکن پھر کسی فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اسے ڈھنگ سے گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر واقعی وہ کوئی گیم کھیل رہی تھی تو اس کھیل کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت تھی۔ یہ عین ممکن تھا میری بے خبری اور لا علمی کا اظہار اس کیس کی نئی جہتیں کھول دیتا۔ میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی ذات کے حوالے سے کسی اسرار میں مبتلا نہیں۔ ہمارے درمیان اس کیس پر ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میں نے فیروزہ سے کہا، میں ایک نظر جائے وقوع کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے کہا، اس سے مجھے کیس میں خاصی مدد ملے گی۔ ممکن ہے وہاں سے کوئی ایسا کلو مل جائے جو سعید کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے معاون ثابت ہو۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے، تو پھر آپ میرے ساتھ محمود آباد چلیں گی؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ میں نہیں بیگ صاحب، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے میرا وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہتی چلی گئی۔ اگر میں سعید کے گھر جاؤں گی تو یہ بات اسے چھپی نہیں رہے گی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اور یہی تو میں چاہتی نہیں ہوں، ورنہ میں کھل کر اس کے سامنے نہ آ جاتی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے آپ سعید کی بیوی نیلم کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہتی؟ ظاہر ہے بات تو ایک ہی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ میں سعید کے سامنے آؤں یا نیلم کے، اس کے ایک سے اثرات ظاہر ہوں گے، وہ دونوں ایک دوسرے سے لگ تو نہیں ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر تو مجھے اکیلے ہی محمود آباد کا چکر لگانا ہوگا۔ آپ کب تک اس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فیروزہ نے پوچھا۔ میں نے بتایا، شاید کل شام کچھ فرصت نکال کر یہ کام نپٹا لوں۔ اوکے، اس نے الوداعی انداز میں کہا اور خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اگلے روز عدالت میں میرا صرف ایک کیس تھا اور اتفاق سے اس کی بھی تاریخ پڑ گئی اور میں 10 بجے کے قریب فارغ ہو گیا۔ دفتر کی طرف جانے میں ابھی کافی وقت تھا، لہٰذا میں نے محمود آباد کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ملزم کی بیوی سے ایک ملاقات ہو جاتی تو کوئی نئی بات سامنے آ سکتی تھی۔ میرے موکل کے مطابق مقتول نے فون کر کے اسے گھر بلایا تھا۔ اگر واقعی فریدہ نے ایسا کوئی فون کیا تھا تو نیلم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ فون اس کے علم میں لائے بغیر تو نہیں کیا گیا ہوگا۔ محمود آباد ایک عجیب و غریب مزاج کا علاقہ ہے۔ شاید اس تنوع کا سبب یہ ہو کہ سرحدی اعتبار سے یہ محلہ جن علاقوں سے جڑا ہوا ہے وہاں معاشرتی تفاوت بہت زیادہ ہے۔ مثلاً محمود آباد بیک وقت ڈیفنس سوسائٹی PECHS، اعظم بستی اور منظور کالونی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام علاقے ایسے ہیں جو کسی بھی طور آپس میں لگا نہیں کھاتے۔ بہرحال ڈھونڈتے ڈھانڈتے میں 11 بجے ملزم کے گھر پہنچ گیا۔
وہ 200 گز پر بنی ہوئی ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس کے ایک پورشن میں ملزم کی رہائش تھی۔ زیادہ تفصیل میں جانے کے بعد معلوم ہوا پہلی اور دوسری منزل کو تقسیم کر کے 4 ایک جیسے چھوٹے فلیٹ تیار کر لیے گئے تھے، 2 ایک طرف اور 2 دوسری جانب۔ بلڈنگ کی تیسری منزل پر مالک مکان خود رہائش پذیر تھا۔ ملزم والا فلیٹ پہلی منزل پر دائیں سمت اور اس کا نمبر 1 شمار ہوتا تھا۔ اطلاعی گھنٹی پر ایک دبلی پتلی پستہ کامد عورت نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے مجھے سر تپا دیکھتے ہوئے بولی، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ بلا شبہ ایک حسین و جمیل اور پرکشش عورت تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ نیلم ہیں؟ جی میں نیلم ہی ہوں، اس نے الجھن زدہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، مجھے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کہتے ہیں، میں آپ کے شوہر کا وکیل ہوں۔ اچھا، سعید نے آپ کا ذکر تو کیا تھا، وہ پلکیں چھپکاتے ہوئے بولی، پلیز آپ اندر تشریف لے آئیں، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ اگلے چند لمحات میں اس گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ وہ 2 بیڈ اور ایک ڈرائنگ روم پر مشتمل چھوٹا سا فلیٹ تھا، جیسا کہ 200 گز کے ہوتے ہیں۔ فلیٹ کے پچھلے حصے میں صحن کے نام پر چند فٹ کا ایک ٹکڑا خالی چھوڑ دیا گیا تھا، جہاں سے آسمان واضح نظر آتا تھا۔ وہ مختصر سا صحن ہوا اور روشنی کی آمد کا ایک مناسب وسیلہ تھا۔ نیلم نے بے حد اصرار کے بعد مجھے ٹھنڈا پلایا، پھر ہمارے درمیان کیس پر بات ہونے لگی۔ اس وقت ہم دونوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہوا وہ دونوں میاں بیوی بغیر کسی اولاد کے وہاں رہتے تھے۔ میں نے نیلم سے پوچھا، آپ کا شوہر تو ایک مصیبت میں مبتلا ہے کہ آپ کو اس گھر میں رہتے ہوئے کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا، خاص طور پر اس حوالے سے کہ چند روز پہلے یہاں ایک قتل بھی ہو چکا ہے؟ یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ ایسے وقت آئے ہیں کہ میں گھر میں موجود ہوں، نیلم نے بتایا، ورنہ میں اسی روز سے امی کے یہاں چلی گئی تھی۔ میری امی مارٹن روڈ پر رہتی ہیں، یہ تو مجھے چند ضروری استعمال کی چیزیں لینا تھی، اس لیے ادھر آ گئی اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے میرا چکر ضائع نہیں گیا، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ بولی، سعید نے خاصی تفصیل سے آپ کا ذکر کیا تھا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کسی رفاہی ادارے کی طرف سے ہمارا کیس مفت میں لڑیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا نہیں کیا اور کہا، نہ صرف یہ کہ میں آپ کے شوہر کا کیس لڑوں گا بلکہ اسے جیتنے کی بھی اپنی سی پوری کوشش بھی کروں گا، اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، وقت کی بات ہے، کچھ عرصہ قبل ہمارے مالی حالات بہت اچھے تھے، ہم سوسائٹی کے ایک بنگلے میں رہتے اور اپنے کسی مقدمے کے لیے ایک چھوڑ 10 وکیل کر سکتے تھے، لیکن پھر سب کچھ تباہ ہو گیا، نہ وہ کاروباری ٹھاٹھ رہے اور نہ ہی بنگلہ۔ وقت کی گردش نے ہمیں کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں لاپٹ رکھا ہے، جو نہ مکان ہے نہ فلیٹ، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ پھر وہ خیالوں سے نکل کر میری جانب متوجہ ہو گئی۔ میں بھی کیا فضول قصہ لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں تو آپ کس تعاون کی بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا، آپ اس کیس کی ایک اہم شخصیت ہیں، میں آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں تاکہ یہ کیس جیتنے کے لیے میں راہ ہموار کر سکوں۔ ضرور پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے شوہر کے مطابق اسے فون کر کے میڈیکل سٹور سے بلایا گیا تھا اور یہ فون آپ کی طبیعت کی خرابی کے حوالے سے مقتول فریدہ نے اسے کیا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ میں وہی کہوں گی جو اس سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، یہاں سے ایسا کوئی فون نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے سعید نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ مجھے خود حیرت ہے وہ اس قسم کی بات کیوں کر رہا ہے۔ اس فون کی تصدیق یا تردید تو فریدہ ہی کر سکتی تھی جو اب زندہ نہیں رہی۔ میں نے کہا، لیکن یہ نقطہ آپ کے شوہر کے خلاف جا رہا ہے، یعنی آپ کے بیان سے اس کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے۔ وہ بے بسی سے بولی، جو سچ ہے وہ میں نے بتا دیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ میں چند لمحات تک خاموش نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، آپ بھی تو ایک فون سن کر میڈیکل سٹور کی طرف گئی تھی، شاید آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ سعید کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ آپ کی خیریت معلوم کرنے یہاں آیا ہوا ہے؟ جی ہاں یہی ہوا تھا، اس نے تائید کی۔ میں نے کہا، سعید کے مطابق فریدہ کا فون 12 بجے دوپہر اسے موصول ہوا تھا، آپ کو اپنے شوہر کے بارے میں کتنے بجے اطلاع دی گئی تھی؟ 12:15 بجے، اس نے جواب دیا۔ میں فوراً رکشہ پکڑ کر میڈیکل سٹور پر پہنچی، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا سعید گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا، لہٰذا میں دوسرے رکشہ میں بیٹھ کر واپس گھر آئی تو دوپہر کا 1 بج چکا تھا اور یہاں کی صورتحال انتہائی خطرناک اور سمجھ سے باہر ہو چکی تھی۔ آپ نے میڈیکل سٹور والوں سے پوچھا کہ آپ کو کس نے فون کیا تھا؟ وہ ایسی کسی فون کے بارے میں نہیں جانتے، جیسا کہ آپ فریدہ کے فون سے لا علم ہیں۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی۔ صرف عجیب ہی نہیں بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہے، میری تو کچھ عقل میں نہیں آ رہا۔ وہ مدد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگی، آپ ہی کچھ کریں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لگتا ہے سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑے گا، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں سعید جلد از جلد رہا ہو کر گھر آ جائے۔ آپ کو ایسا ہی چاہنا چاہیے، میں نے کہا، اور مجھے امید ہے آپ کسی مرحلے پر غلط بیانی سے کام نہیں لیں گی۔ ظاہر ہے اگر میں جھوٹ بولوں گی تو اپنا ہی نقصان کروں گی، میں نے کہا، اس کیس کی کچھ کڑیاں غائب ہیں، جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گی زنجیر مکمل نہیں ہو سکے گی۔ سعید جھوٹ بول رہا ہے اور نہ ہی میڈیکل سٹور والے دروغ گوئی کر سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے
سعید کے خلاف کوئی گہری سازش کی گئی ہے۔ حالات اور واقعات اسے قاتل ٹھہرا رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں امید اس نے یہ حرکت کی ہو۔ ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کے ایسے خیالات کرامت تو تھے، لیکن جب تک یہ سازش بے نقاب نہ ہو جاتی سعید کی بہتری ممکن نہیں تھی۔ میں نے نیلم سے درخواست کی کہ مجھے وہ جگہ دکھا دے جہاں فریدہ کی لاش پائی گئی تھی۔ اس نے مجھے اس کمرے کا تفصیلی معائنہ کروا دیا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا۔ نیلم نے کہا فریدہ کی لاش جہاں پائی گئی تھی اور اس کا لباس تار تار تھا۔ میں نے کہا حالات کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے فریدہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ناکامی کی صورت میں اسے قتل کر دیا گیا۔ کیا سعید میں اس قسم کا رجحان پایا جاتا تھا؟ آپ نے کبھی محسوس کیا وہ فریدہ کو اس نظر سے دیکھتا ہو؟ میں نے کبھی ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی، وہ تامل کرتے ہوئے بولی، لیکن شیطان کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ انسان کو کب درندہ بنا دے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ اس کے الفاظ سے سعید کے لیے بدگمانی جھلکتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی صفائی میں بول رہی تھی۔ یہ یا تو اس کی ذہنی پریشانی کا نتیجہ تھا یا پھر وہ کوئی بہت بڑی بات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بعض مخصوص حالات میں سعید سے اس قسم کی حرکت سرزد ہو سکتی ہے؟ وکیل صاحب میں بے پریشان ہوں، وہ روحان سی ہوگی۔ میں ابھی تک 1% بھی نہیں سمجھ پائی ہوں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ پلیز آپ کسی طرح سعید کو بچا لیں، آپ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں اسے دوبارہ ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ وہ اس وقت ایک مصیبت زدہ ہرنی نظر آتی تھی۔ میں چند لمحے اس کے نارمل ہونے کا انتظار کرتا رہا، پھر کہا، نیلم صاحبہ میں آپ کی پرابلم کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میری آواز میں گمبھیرتا تھی۔ میں کوشش کروں گا آپ کی پریشانی کو دور کر سکوں، لیکن گناہ گار اور بے گناہ کا فلسفہ خاصا تکنیکی ہے۔ آپ کا شوہر یا تو مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر مجرم کون ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ اس حقیقت کو تو نظر انداز نہیں کر سکتی نا کہ فریدہ کا قتل ہوا ہے اور اس قتل سے پہلے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ زیر دست نہ بن سکی، جس کے نتیجے میں اس کا لباس تار تار ہو گیا۔ آخرکار ڈر خوف کی بنا پر زیر دست نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ گویا اس سنسنی خیز منظر میں ایک قاتل کا کردار موجود ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فریدہ کو سعید نے قتل نہیں کیا تو پھر تلاش کرنا ہوگا کہ فریدہ کا قاتل کون ہے۔ سعید کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اصل قاتل تک رسائی حاصل کرنا یا اس کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا پولیس عدالت میں چالان پیش کر دے، پھر میں صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو خصوصی ہدایت دوں گا۔ فی الحال آپ خود کو سنبھالنے کی کوشش کریں، آپ کا ہوش و حواس میں رہنا بہت ضروری ہے۔ جی میں کوشش کر رہی ہوں، وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اس لیے میں اپنی امی کے گھر میں رہ رہی ہوں، یہاں تنہائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں دل جوئی اور حوصلہ دینے کے لیے میرے اپنے تو موجود ہیں۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس طرح خود کو سنبھالنے میں آپ کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں۔ اس دوران میں مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو تو مجھے دے دیں۔ امی کے گھر کا فون عارضی طور پر بند ہے، اس نے بتایا۔ کوئی خاص بات ہوئی تو میں خود آپ سے رابطہ قائم کر لوں گی۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک فوری خیال کے تحت نیلم سے سوال کیا، آپ فیروزہ کو جانتی ہیں؟ کون فیروزہ؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا کوئی بھی فیروزہ۔ وہ چند لمحات تک الجھن زدہ انداز میں سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولی، میں فیروزہ نامی کسی عورت سے واقف نہیں۔ اب میرے الجھنے کی باری تھی۔ نیلم کی طرح سعید نے بھی فیروزہ سے ناواقفیت کا اظہار کیا تھا، جبکہ فیروزہ محض اس بنا پر سامنے آنے کو تیار نہیں تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے دانستہ فیروزہ کو سعید کے خیالات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اب میرے پاس ایک اچھا موقع تھا، میں نیلم کو ٹٹول کر فیروزہ کی حقیقت تک پہنچ سکتا تھا۔ فیروزہ کی ایک بات مجھے سرے سے ہضم نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ اس کیس میں سلیپنگ مدعی کا رول ادا کرنا چاہتی تھی اور اصل مدعی سے بھی خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی ذات شکوک سے صاف نہیں تھی۔ میں نے نیلم کے سامنے فیروزہ کی وضاحت اور حلیہ تفصیل سے بیان کیا اور پوچھا، اب آپ کے ذہن میں فیروزہ کی شخصیت اجاگر ہو گئی ہوگی۔ یہ عورت سوسائٹی آفس کے نزدیک ایک بنگلے میں رہائش پذیر ہے۔ وہ چند لمحات تک مجھے گہری نظر سے تکتی رہی، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، فیروزہ کا تو میرے ذہن میں کوئی تصور نہیں، البتہ اپنی صورت کا جو قد کاٹ، حلیہ اور وضاحت بیان کی ہے، اس فریم پر میری ایک دیرینہ شناسہ خوب فٹ بیٹھتی ہے۔ آپ کی اس دوست کا نام کیا ہے؟ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیلم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میری دلچسپی از خود کئی گنا بڑھ گئی۔ اس نے اپنی کسی شناسہ کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے دانستہ دوست کا حوالہ دے کر نام دریافت کیا۔ نیلم نے اس فرق پر کوئی توجہ نہ دی اور بتایا، اس کا نام فرحانہ ہے۔ کیا فرحانہ کی رہائش سوسائٹی آفس کے علاقے میں ہے؟ نہیں، وہ نارتھ ناظم آباد میں رہتی ہے۔ آپ مجھے اس کا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟
اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، یہ آپ فیروزہ کو چھوڑ کر اچانک فرحانہ کے بارے میں کیوں خریدنے لگے؟ کیا ان دونوں کرداروں میں کوئی قدر مشترک ہے؟ قدر مشترک تو آپ نے خود بیان کی ہے، میں نے کہا۔ میں نے فیروزہ کا حلیہ بتایا اور آپ نے فرحانہ کو اس پر فٹ کر دیا۔ بس یہی ایک بات ان دونوں میں مشترک ہے۔ رہائش کے سلسلے میں تو آپ اختلاف کر چکی ہیں۔ وہ مطمئن انداز میں ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، فرحانہ نارتھ ناظم آباد کے بلاک جے میں رہتی تھی۔ رہتی تھی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے فرحانہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا، اس لیے وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کسی زمانے میں وہ نارتھ ناظم آباد میں رہتی تھی۔ بات کے اختتام پر اس نے مجھے نارتھ ناظم آباد بلاک جے کا ایڈریس بھی بتا دیا، جو میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا۔